الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نمبر مسلیاں دعا کی حکمت اس عنوان کے تحت ہمارا آج کا یہ دوسرا سیشن ہے. اسی نسبت سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو آپ نے سنا جس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس اعتبار سے دعا کے چونکہ یہ ایک کثیر الجہد عنوان ہے، ملٹی ڈائمینشنل ٹاپک ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کو ہم نے گزشتہ مرتبہ سنا، یعنی اللہ تعالی غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کی معرفت جس قدر انسان کو ہوتی چلی جائے کہ اللہ کس قدر غنی ہے اور دوسرے ہم کس قدر محتاج ہیں، اسی قدر انسان کے لیے دعا کی کثرت اور محتاج کہ وہ اللہ سے کثرت سے مانگے گا. گویا کہ یہ ایک نتیجہ ہے کثرت دعا کا. اسی پہلو کے تحت ہم نے گزشتہ مرتبہ گفتگو سنی تھی، اور آج ایک دوسرا پہلو دعا کا وہ یہ ہے کہ دعا کے لیے انسان وسیلہ اختیار کرے. ایک وسیلہ وہ ہے جو محمود ہے، مسنون ہے، اور ایک وسیلہ وہ ہے جو مذموم ہے اور باطل ہے. مگر چونکہ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسنون طریقے سے ہٹانا، محمود طریقے سے ہٹانا اور مذموم طریقے کی طرف ڈال دینا، اور
مسنون طریقے کی بجائے غیر مسنون طریقے کی طرف بندوں کو لے جانا، تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جو شریعت نے جو فائدہ رکھا ہے، جو اللہ نے راہ دکھائی ہے، اس سے وہ استفادہ نہ کر سکے۔ تو اس اعتبار سے دعا کو لے کر یہ ایک اہم عنوان ہے کہ انسان وہ وسیلہ اختیار کرے جو اللہ نے سکھایا، اللہ کے رسول نے سکھایا، ثابت شدہ، مقبول شدہ۔ دیکھیے، دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور 24/7 یہ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، کیونکہ بہت سے اسلحے وہ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ ہر وقت استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ ہر حال کے اندر ایک ایسا اسلحہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو دیا ہے، الدعاء سلاح المومن۔ اور پھر دعا کیا ہے؟ وَإِمَادُ الدِّينِ، دین کا ستون ہے، اور ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ بلا ستون کے کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر دعا نہیں ہے تو گویا کہ اس کی عمارت ہی نہیں ہے اسلام کی۔ الدعاء عماد الدین ونور السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نور بطور انسان کے لیے ایک رہنمائی اور ایک راستے کی وجہ بنتا ہے۔ اس کی ضد ہے ظلمات، اندھیرا۔ اندھیرا میں انسان اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ تو دعا کیا کچھ نہیں ہے، دعا کیا کچھ نہیں ہے، دعا اسلحہ ہے مومن کے لیے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر دو الفاظ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، نمبر 1 الابتغاء، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو اس کی طرف۔ اس کے معنی علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے جو بتائے ہیں، فَقَدْ خَصَّ بِالْاِجْتِهَادِ فِي الطَّلْبِ، یعنی انسان کی جو خواہش ہے، جو طلب ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے انسان جو ہے وہ خاص الخاص بڑی جد و جہد کرے، یہ معنی ہے ابتغاء۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورۃ الفتح، جس کا ذکر گزشتہ مرتبہ بھی آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی فکر، ان کی جد و جہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور شدید جد و جہد میں ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں، کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی انہیں رضا مل جائے، یہ ان کا مقصود ہے، یہ ان کی منزل ہے، یہ ان کی طلب ہے، جس کے لیے وہ شدید محنت کرتے ہیں۔ تو الابتغاء، کہ انسان اپنی طلب کے لیے شدید محنت کرے، ہارڈ اسٹرگل کرے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی شدید جد و جہد اور محنت کے ذریعے سے اس تک راہ کو اختیار کرو، اس تک رسائی، اس کا قرب۔
اس کو حاصل کرو. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ ہے وسیلہ، التوسل الی الشیء برغبۃ، کہ انسان کوئی سرا، کوئی وسیلہ اختیار کرے کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے، برغبۃ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ. لہذا اب آپ دیکھیے ایک منزل ہوتی ہے جہاں پر انسان پہنچنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اب یہ طلب ہے. اب انسان جو ہے وہ صرف طلب ہی کرے، صرف خواہش ہی رکھے، اور اس کے لیے کوئی جد و جہد نہ ہو، اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو، تو پھر یہ خواہش کیا ہے؟ بس ایک محض خواہش ہے جس کے لیے کوئی محنت اور جد و جہد نہیں. تو خواہش اور جد و جہد ایک سکے کے دو رخ ہے. انسان کی طلب اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب انسان اس طلب کے لیے محنت کرے، مشقت کرے. لہذا ہجرت کرنے کی آپ کی خواہش تھی. اس خواہش، اس طلب کا اظہار نبی کے سامنے کیا، دعا بھی مانگتے رہے کہ انہیں شرف مل جائے کہ وہ نبی کے ساتھ ہجرت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ طلب، یہ خواہش کو پورا بھی کیا، مگر اس طلب کے پورا ہونے سے پہلے انہوں نے اس کی پوری تیاری کی، پوری محنت کی. نمبر ایک بہت ہی اچھے چراواہے کو ہائر کیا، جانکار چراواہے کو ہائر کیا. یہ جد و جہد ہے اپنی طلب کو پانے کے لیے. پھر اس کو پیمنٹ کیا اور کہا کہ یہ دونوں اونٹنیوں کو کھلا پلا کے اچھا فرما کرو، تاکہ جب وہ وقت آئے تو میں اپنی طلب، اپنی خواہش تک پہنچ سکوں. اس آیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بہت اچھی طرح انسان جانے، ابتغاء اور وسیلہ. تو انسان کی جو طلب ہے، جو منزل ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کے لیے جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، اس کا بھرپور استعمال کرے. الدعاء سلاح المومن، اس کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا سیکھے، جانے. اب اس نسبت سے دعا کا جو یہ دوسرا پہلو ہے کہ دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اس کی قبولیت کے لیے جو وسیلہ مسنون ہے، محمود ہے، وہ 3 طریقے نبی نے بتائے. لہذا ان میں سے سب سے پہلے ہے وہ ہے نیک اعمال. اب یہ روایت ایسی ہے کہ جو بھی انسان اسلامی ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، دینی ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس نے یہ ضرور سنی ہوئی بات ہوتی ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائے تاکہ وہ دعا اس کی طلب تک اس کو پہنچا دے، اس کا سپورٹ لے، اس کا سہارا لے اپنے نیک اعمال کا. ہم نے سب سنا ہے اس روایت کے تعلق سے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کے لیے شدید محنت کی، جد و جہد کی؟ جیسے ابو بکر نے اپنی طلب کو پانے کے لیے پہلے سے تیاری کی کہ مجھے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ ہے عمل آج میں کر رہا ہوں، اس کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اس کا وسیلہ لگاؤں. سنتے پائے ہیں یہ تھاٹ، یہ سوچ اپنے ذہن میں پیدا کرنا، یہ گویا کہ ایک ڈپازٹ ہے. جس طرح انسان اپنے برے وقت کے اندر جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا
اس کے لیے پہلے سے کچھ پونجی، کچھ اثاثہ جمع کر کے رکھتا ہے کہ یہ برے وقت میں میرے کام آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ برے وقت میں، تکلیف کے وقت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب اللہ نے اچھے دن دکھائے تو نیک اعمال میں جلدی کرے، اپنا بیلنس بنا کے رکھے۔ اچھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر جب ہم نے اس نیک عمل کو خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ مانگا کہ اللہ میں نے نیک کام کیا تھا، تو پھر کیا وہ خرچ ہو جائے گا؟ پھر وہ آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آئے گا؟ نہیں، آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ الواسع ہے، اس کی یہ وسعت ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ لہذا اب اس کے لیے مثالیں بہت سی ہیں، احادیث کی کتب کے اندر بہت سی مثالیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب چلیے کچھ ہم ان میں سے مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے، مشہور اور معروف روایت ہے کہ 3 افراد جو ہے وہ سفر پہ نکلے، بارش کے سبب سے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اب غار کے اندر جب پناہ لی تو اوپر سے ایک چٹان جو ہے وہ کھسکتی ہوئی آئی اور اس غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ اب کوئی باہر کے لوگوں سے سمپرک نہیں ہے بچانے کے لیے، کوئی بچاؤ، کوئی راحت کا کوئی سامان نہیں کہ کانٹیکٹ کر نہیں سکتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانوں کا توکل جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کے اوپر۔ موبائل ہے، فون کر کے آج کہیں بھی ادھر بھی کانٹیکٹ کرو، مگر دنیا میں اللہ رہ رہ کر یہ بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کا سمپرک ہر ایک سے ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر جائے۔ جب جولائی کے مہینے میں بمبئی میں پانی بھر گیا تھا، لوگوں نے بچنے کے لیے شیشے چڑھا دیے، پانی چڑھتا گیا، نیٹ ورک آف ہو گیا، اطراف میں ساری گاڑیاں، لوگ، بھیڑ بھاڑ، سب کچھ ہے، اس کے باوجود سب سے سمپرک ٹوٹ گیا۔ لہذا ان لوگوں کا تعلق سب سے کٹ گیا۔ اب ایک جو ہے وہ ایسا اوور دی ٹاپ سمپرک ہے جو دعا کی صورت میں الدعاء سلاح المومن۔ ہر اسلحہ جو ہوتا ہے اس کا ایک رینج ہوتا ہے، 100 میٹر، 200 میٹر، 500 میٹر، ایک رینج ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں کرے گا۔ مگر یہ دعا ایسا اسلحہ ہے کہ جو سب سے تیز، سب سے فاسٹ اور دور تک پہنچنے والا یہ اسلحہ ہے، تیز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دور تک پہنچنے والا یہ اسلحہ ہے۔ کیا ہم نے اس کو تیز کیا، اس کو دھار کیا؟ یہ اس کا ذریعہ ہے، نیک اعمال۔ لہذا اب اس کے بعد جو ہے وہ ان میں سے ایک نے کہا فقال بعضهم لبعض تدعوا الله بافضل عمل عملتموه، کہ ہم میں سے ہر کوئی دعا مانگے اپنے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے بعد میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بوڑھے والدین تھے، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں دن بھر کھیتی باڑی چرواہی کرتا اور رات کے اندر جب لوٹ کر آتا شام میں، تو جب تک کہ اپنے والدین کو کھانا نہ کھلا دوں، دودھ نہ پلا دوں، میری بیوی، میرے بچے
کھانا نہیں کھاتے، استعمال نہیں کرتے۔ ایک دن میرے والدین سو گئے، میں انتظار کرتا رہا ان کے جاگنے کا کہ نیند بھی خراب نہ ہو، بیدار ہو جائیں تو پہلے ان کو کھلاؤں۔ میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹے رہے، بھوک کی وجہ سے پریشان رہے، اور اسی طرح سے صبح ہو گئی۔ اے اللہ تعالیٰ یہ نیک عمل، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء، دیکھیے وہی لفظ آیا، ابتغاء وجہک ففرج عنا فرجتن، تو اے اللہ تعالیٰ میں نے تیری یہ رضا کے لیے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، تو اے اللہ تعالیٰ تو اس نیک عمل کے وسیلے سے اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا دے۔ چٹان بس اتنی ہی ہٹی کہ سورج کی روشنی اندر آ سکے، آسمان دکھائی دے سکے، آسمان کو دیکھ سکتے تھے، روشنی اندر آ رہی تھی، مگر ابھی پوری طریقے سے وہ چٹان اتنی نہیں کھلی کہ اس میں سے وہ لوگ باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے نے دعا مانگی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے شدید محبت کرتا تھا جیسے کہ ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ میرے پاس اپنی ضرورت کے تحت آئی اور میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ وہ مجبور تھی، لہذا اس نے کہا کہ جب تک کہ تم مجھے 100 اشرفیاں نہ دو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر بڑی محنت اور جتن کے ساتھ میں 100 اشرفیاں جمع کی اور پھر اس کو دے کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر اور اس مہر کو توڑنے سے پہلے اس کا حق ادا کر، یعنی نکاح۔ اے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں اڑ گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یعنی معلوم ہوا گناہ سے بچنا بھی نیک عمل ہے، اور اقدامی طور پر عمل کرنا آفینسیولی آگے بڑھ کر یہ بھی نیک عمل ہے، اور گناہ سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے، تو میں بچا تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ کیا تو اے اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان اور کچھ ہٹی مگر اتنی نہیں کہ وہ لوگ اس میں سے باہر نکل سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں مجبور تھا اور ایک فرق جوار کے اوپر میں نے مزدور کو مزدوری کے لیے اپنے کھیت میں رکھا، اور جب میں اس کی مزدوری دینے لگا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، لینے سے منع کر دیا، وہ چلا گیا۔ تو میں نے اس مزدوری اور اس اجرت سے پیداوار کی، کھیت میں اس کو بویا تو اس سے پیداوار ہوئی، میں نے اس سے ایک بیل خریدا اور ایک چراواہ مزدور خریدا۔ لہذا کچھ سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ بیل، یہ مزدور، یہ چراواہ یہ تیرا ہے۔ کہا کہ کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس نے بتایا نہیں یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہوئے، اس میرے نیک عمل کے وسیلے کو قبول کرتے ہوئے اس چٹان کو ہٹا دے، اور وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں اس میں سے نکل باہر ہوئے۔ اللہ نے ان کو خلاصی دی۔ تو نمبر 1 انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے برے وقت کے اندر جا کر آپ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالو، آن لائن ٹرانزیکشن کرو، بینک میں کچھ ہوگا تو نہ پیش کریں گے۔ اس لیے یہ سوچ بنانا کہ ہر دن جب نکلے کہ میں آج ایسا کون سا کام کروں کہ جو ڈپازٹ ہو جائے، اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو اس ڈپازٹ کو میں استعمال کروں گا۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی، مگر کبھی اس کے اوپر محنت کی، کبھی یہ سوچ کر اپنے اعمال کو ڈپازٹ کیا؟
اور پھر جب یہ ڈپازٹ کام میں لانا ہے تو پھر اخلاص، اس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو، ورنہ وہ کھوٹا سکہ بن جائے گا، وہ کرنسی چلنے والی نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ۔ تو آج ہم اپنے برے وقت کے اندر ہمارا کام بن جائے، اس کے لیے آج انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ انشورنس کمپنیاں دھڑلے سے دنیا کے اندر چل رہی ہے، دھوم مچا رہی ہے انشورنس کمپنیاں، اسی انسان کی فکر کو لے کر، اسی نفسیات کو لے کر کے برے وقت میں یہ میرے کام آئیں گے۔ ایسا پیر، عیسیٰ پیر، نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، کوئی کام نہیں آتا، پیسہ ہی کام آتا ہے۔ انسان اس کے لیے ڈپازٹ کرتا ہے، پالیسیز لیتا ہے، انشورنسز لیتا ہے، میڈیکلیم لیتا ہے، کیا کچھ نہیں انتظام کرتا، مگر یہ روایت سنتے آئے ہیں، مگر نیک اعمال کا ڈپازٹ کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کتنی مثالیں ہیں کہ جب نیک اعمال کا ریفرنس لوگوں نے اپنی دعاؤں کے اندر دیا اور نبی نے ہم کو یہ راستہ دکھایا، اس راستے کو اختیار کرو۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا وسیلہ ہے وہ ہے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ۔ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لگانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا ان اچھے ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اس کا ریفرنس دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے نام ہیں اللہ ایسا ہے، اور ہمیں انبیاء کی، صحابہ کرام کی دعاؤں میں، اسلاف کی دعاؤں میں جس قدر ان کی حاجت ہوتی تھی، اس ریفرنس سے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اس اسماء کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اپنی ریکوائرمنٹ اور ضرورت کے مطابق اللہ کے اس نام کو جوڑ دیتے تھے۔ اس کی سمجھ بوجھ انہوں نے حاصل کی۔ تو ہمارے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس کی کچھ سمجھ بوجھ کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کے اسماء صفات کا ریفرنس اور حوالہ اور وسیلہ ہم کیسے لگائیں، اس کو کیسے سیکھیں، اس کو کیسے سمجھیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ صرف دو دعاؤں کا ذکر ہم قرآن سے کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا ذکر جن کو اللہ نے اولو الالباب قرار دیا۔ اولو الالباب مطلب جینیس لوگ، عقل مند لوگ، ذہین لوگ، دانشور لوگ، دور اندیش لوگ۔ ایک دعا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کم سمجھ لوگ ہیں، ہماری سمجھ تھوڑی سی ہے، اولو الالباب زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا ذکر کیا، اور کم سمجھ والا زیادہ سمجھ والے کی پیروی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی پیروی کرتا ہے۔ تو اولو الالباب جو ہیں، جو سمجھدار لوگ جن کو اللہ نے سمجھدار کہا، ان کی دو دعاؤں کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں۔ ایک ہے سورہ آل عمران کے اندر، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو چونکہ عقل مندوں کا ذکر ہے، اس لیے بات واضح ہو گئی، بات عقل مندوں کی ہو رہی ہے، لہذا ان کی دعا کا ذکر ہے۔ دعائیں بہت سی مانگی ہے انہوں نے وہاں پر، مگر ایک حوالہ، ربنا، اے ہمارے رب، عقل مند لوگ دعا مانگ رہے، ربنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، وہ وعدہ ہمیں تو عطا کر جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہم کو دیا۔ کیسے اپنی دعا میں جان پیدا کرنا ہے اللہ کو سکھا رہا ہے۔ جو وعدہ اے اللہ تعالیٰ تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہم کو دیا، اے اللہ تو اس وعدے کو پورا فرما، اے اللہ بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔
پہ دیکھیے اللہ کی اسماء صفات قدرت کہ اللہ کیسا ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. قیامت کے دن ایک جہنمی کو نکالا جائے گا جہنم سے, پھر اس کو حکم ہو رہا کہ جا واپس چلا جا وہاں پر. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں واپس کیسے چلا جاؤں, کیونکہ تیرا وعدہ ہے, تیرا قول ہے کہ ایک مرتبہ تو جس کو جہنم میں سے نکال دے اس کو دوبارہ نہیں ڈالتا, اور اللہ کو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. صدیق اکبر جب امیر المؤمنین ہوئے تو محاذ پر جو جنگیں ہو رہی تھی, خطوں کا سلسلہ جنبانی جاری تھی, فتح میں تاخیر ہو رہی تھی, فتح میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی, جنبانی کا سلسلہ جاری تھا. ایک خط ابو بکر صدیق کا پہنچا اور وہاں پر جو امیر المؤمنین تھے اس کے سربراہ تھے, انہوں نے ابو بکر صدیق کا خط پوری کے پوری فوج کے سامنے پڑھا. اس میں آپ نے لکھا تھا لوگوں تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. یعنی بین السطور میں بات کیا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے. تمہارے وعدے کے اندر کوئی کوتاہی کا پہلو رہ گیا ہے, تم نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وہ پورا کرو, پرابلم ادھر پہ ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو, میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اگر تم نے محنت کی, جد و جہد کی, تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پکی ہے. تمہارے وعدے میں کچھ کوتاہی ہے اس کو چیک کرو, کیا معاملہ ہے. تو ربنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, کہ اللہ بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. عقل مند لوگ تو ہمیں سیکھنا ہوگا انبیاء سے, صحابہ سے, اسلاف سے, علماء سے, کہ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے مزین کریں, کیسے تیار کریں, کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ اصلاح ہے اگر مومن کا تو ہم اس کو سیکھیں چلانا. لہذا ایک اور دعا, اور یہ بھی دعا اولو الالباب کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے ابتدا میں ہے, یہ بھی اولو الالباب ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں اولو الالباب, یہ بڑی عجیب بات ہے. سورہ آل عمران میں ابتدا میں اللہ نے اولو الالباب کا ذکر کیا اور آخر میں. یہ آیت سورہ آل عمران کے آخری حصہ تھا اور یہ حصہ پہلا ہے, اور یہ اولو الالباب اور اللہ کی کتاب اس کے ذکر کے ریفرنس میں ہے, اور وہاں پر اللہ کی راہ میں محنت کے ریفرنس میں اولو الالباب ہے. اولو الالباب کا تعلق اللہ کی کتاب سے کیسا ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں محنت سے کیسا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہوئے وہ حصہ ہے, اور اللہ کی کتاب سے جڑنے کا یہ حصہ ہے جو شروع کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں دو طرح کی آیات ہیں, آیات متشابہات اور آیات محکمات ہیں. آیات محکمات اصل کتاب ہے, رہا جو متشابہ ہے تو لہذا ان کے تعلق سے جو اولو الالباب ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے, فی قلوب زیغ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم نکالے ضرور. اب برزخی زندگی سے متعلق ہے, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ تھا تو وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے. اب زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, متشابہات میں مت پڑو اس کے پیچھے. اللہ کہہ بھی رہا ہے تم کو شعور نہیں ہے, زندہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے. الف لام میم اعلیٰ درجے کی متشابہات میں سے. کیا مطلب ہے اس کا, کیا معنی ہے اس کا, پیچھے پڑ جاؤ. لہذا یہ کون کرتے ہیں, جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب اور مفہوم اس کا نکال ہی لیں اپنے حساب سے.
یہ نہیں کہ متشابہات کے تعلق سے اصول کیا پیش کیا گیا. اللہ نے یہاں پر جو قرآن مجید کی آیات ہے اس کے تعلق سے 5 طرح کی آیات ہیں. الحلال والحرام والمتشابہات والمحکمات والامثال. قرآن میں 5 طرح کی آیات ہیں ایز پر ٹاپک، ایز پر سبجیکٹ. لہذا اس 5 آیات کے تعلق سے ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کو ذکر کیا گیا. نمبر 1 حلال، تو اس کے حلال کو اختیار کرو. سمجھو حلال کو حلال، اس کو اختیار کرو. اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس سے اجتناب کرو. اس کے محکمات کے اوپر عمل کرو. اس کے متشابہات کے اوپر ایمان رکھو. وہ وہاں پر بات یہاں پر کہ وہ متشابہات کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. کون؟ اولو الالباب، جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ عقل دی ہے، فہم دیا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کا ذکر. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اولو الالباب، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجیو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ بعد اس کے کہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجیو. رہا مثال نیش کزدم، کبھی کج فہم کو سیدھا نہ پایا. جس طرح بچو کا ڈنک ٹیڑھا ہوتا ہے، ایسے جو ٹیڑھی سوچ کا آدمی وہ کبھی سیدھے نتیجے پر نہیں پہنچے گا. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور تو خاص اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت دے. وہب لنا من لدنک رحمہ، خاص رحمت ہمیں عطا کر، اسپیشل رحمت ہمیں عطا کر. اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. کیا جامع دعا مانگی عقل مندوں نے، اولو الالباب نے. اور اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی رکھی. اللہ کے اسماء کا، صفات کا، قدرت کا ریفرنس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. اب مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی اس حوالے سے، مگر اللہ کا یہ نام قرآن مجید کے اندر 3 مقامات کے اوپر آیا ہے. وہاب 3 مقام پر. سورہ صاد میں 2 مرتبہ اور یہ سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ. تینوں کو کلب کرنے کے بعد ایک جگہ لانے کے بعد ایک بڑی عجیب بات واضح ہوتی ہے. نمبر 1، پہلی مرتبہ جب وہاب سورہ صاد کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے تو اس وقت اس کا سیاق و سباق یہ ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکس یہ ہے کہ قریش کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کیوں بنایا. دیکھو طائف کے اندر عروہ ابن مسعود ہے، کتنے مال والا آدمی، کتنے بیٹوں والا آدمی، بڑا سردار، اس کا روب دبدبا، اس کو بنانا چاہیے تھا. یا ولید ابن مغیرہ کو بنایا جاتا، اتنے بیٹوں والا، اتنی دولت والا، اس کو بنایا جاتا. ان کو کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کے خزانے اس کے مالک یہ بن گئے ہیں، ان کے پاس ہے. لہذا رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ اللہ کا تمہارا رب زبردست ہے اور وہاب ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. جس کو چاہے دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بنائے، ہارون علیہ السلام. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کی تقسیم اللہ کرے گا. اور تیسری مرتبہ بھی سورہ صاد ہی کے اندر آیا، ریفرنس ہے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے کہ اللہ جیسے تو نے مجھے مملکت دی ہے ایسی میرے بعد کسی کو نہ دینا. وجہ کیا ہے؟ ان کے ذکر کا ایک وقت تھا متعین، اس میں وہ گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کے اندر وہ وقت نکل گیا، غافل ہو گئے. تو یہ دنیا کی آرام، آسائش، اسباب جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں.
اللہ نے فرمایا نا مال اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، تو لہذا یہ خسارے کا سودا ہے اگر انسان اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ دوسری مرتبہ وہاں پر آیا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے کہا وہاب دو، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ 3 مقامات کے اوپر اب جب وہاب اس کا ریفرنس 3 جگہ پر آیا، اولو الالباب نے دیا، سلیمان علیہ السلام نے دیا کہ ان کے جیسی مملکت کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک جنات کو اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، اس کی رات اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ لگی، کہا کہ میں اس کو قید کرنا چاہتا تھا اور صبح میں تم کو دکھانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا مانگی تھی کہ جیسے مجھے ملا ہے ایسے کسی کو نہ دینا۔ تو 3 مرتبہ آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر وہاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، اور دوسری مرتبہ وہب نام کے ساتھ وہبی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یہ وہب لفظ یا وہبنا، وہب یا وہبنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام شکر اور تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دیا اس بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے۔ وہب یہ لفظ آیا کہ مجھے دیا اس نے، یا اللہ نے فرمایا وہب لنا، اور ہم نے دیا ان کو۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے دیا، اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے دیا۔ یہ وہب جو ہے وہ مصدر کے ساتھ میں ہم نے دیا یا مجھے دیا گیا، یہ 8 مرتبہ آیا، 3 جمع 8 11 مرتبہ آیا۔ لوگ کہتے وہابی وہابی اور اس کی اہانت کرتے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس لفظ کا مصدر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کس چیز کو انہوں نے تمسخر کا عنوان بنایا؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ کتنا پیارا نام اللہ کا ہے، کتنا پیارا میننگ اس کے اندر ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے پھر توفیق کیا ملتی ہے؟ پھر جب تمسخر کا عنوان یہ بن جائے تو پھر مذموم وسیلے کی توفیق ملے گی، کیونکہ وہاب کا خاص تعلق دعا کے ساتھ میں، خاص تعلق دعا کے ساتھ، پھر مسنون طریقہ انسان اس سے محروم رہے گا۔ تمسخر تو ویسے ہی منع کیا اللہ تعالیٰ، وہاں ایک انسان دوسرے انسان کا، ایک عورت دوسرے انسان کو جو ہے وہ مذاق کا عنوان بنائے، طنز اور تشنیع کا عنوان بنائے، یہاں پر تو یہ مصدر جس سے اللہ کا نام، پیارا نام بنتا ہے۔ لہذا اب اس کے معنی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ ہستی جو بغیر مانگے عطا کرے۔ وہاب کون ہے؟ جو بغیر مانگے دیتا ہے۔ اب سوچو، جو بغیر مانگے دیتا ہے اس کو مانگنے کے بعد وہاب کہہ کر پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تو بغیر مانگے مجھے اتنا کچھ دیا، اب مانگنے کے بعد وہ کتنا دے گا؟ بے طلب جو ملا مجھ کو، جو میں نے طلب نہیں کیا وہ بھی ملا مجھ کو، بے طلب جو ملا مجھ کو، جو مانگا اس سے سوا دیا تو نے، میں نے جو کچھ مانگا اس کے علاوہ بھی تو نے مجھے دیا۔ بے طلب جو ملا، جو مانگا وہ بھی ملا، مانگنے کے علاوہ میں نے نہیں مانگا تو وہ بھی دیا تو، وہ ہے الوہاب، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سوچو، الوہاب جو بغیر مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، مانگنے کے بعد کیا کچھ دے گا؟ تو اولو الالباب اس نام کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ لہذا اب آئیے کچھ اور مثالیں ہم دیکھیں اللہ کے نام کا وسیلے کے حوالے سے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سنا ایک صحابی رسول دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّی، کہ میں
اشہد انک، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، انت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یکتا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تیرا ہمسر تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو کسی کی اولاد نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کا وسیلہ لگا کر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دعا سنی ان سے کہا کہ اس نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس اللہ کے بندے نے اللہ کے اس نام کے حوالے سے وسیلے سے دعا مانگی ہے کہ جو بھی دعا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی دعا کو اللہ قبول کرے گا، اور جو سوال کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ سارے حسین اچھے نام اللہ کے، ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نیک اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی کی بہت ہی پیاری دعا ہے، جب کبھی آدمی غمگین ہو جائے، بالخصوص غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اس کے اوپر، راستہ کہیں سے کوئی سمجھائی نہ دے رہا ہو، اور ویسے بھی جامع دعا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت نفسک او انزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ معنی دیکھیے، سر دھنتے رہ جائیں گے اور سارے عقل مندوں کو جمع کر کے کہا جائے کہ ایسے دماغ لگاؤ سب مل کے اور ایسی دعا بناؤ، نہیں بنا پائیں گے۔ دنیا کے سارے اچھے دماغ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چونکہ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے اور اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، و ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، و ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں تیرا بندہ، میرے والد تیرے بندے، میری ممی تیری بندی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، ماضی فی حکموں کا، مجھ پر تیرے مسلسل احکامات جاری اور ساری ہیں، اتر رہے مجھ پر تیرے احکامات، ماضی فی حکموں کا، عدل فی قضاؤ کا، تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے اللہ وہ حق ہے، عدل فی قضاؤ کا، اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے، اسألک بکل اسم وَلَكَ سَمَّيْتَ نَفْسَكَ، وہ تمام کل نام جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے۔ اب یہ کوئی دنیا نہیں جانتی، پوری دنیا مل کر آج تک جو آئی ہے اور قیامت تک وہ نہیں جانتی کہ اللہ نے کون کون سے ناموں سے اپنے آپ کو پکارا ہے۔ ان سب ناموں سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے وسیلے سے۔ او انزلتہ فی کتابک، پوری دنیا مل کر یہ نہیں معلوم کر سکتی کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی اور ان کتابوں میں اللہ کے نام آئے تھے، ان تمام ناموں کے حوالے سے جو تو نے اپنی کتابوں کے اندر نازل کیے اتارے، وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اور اپنی تمام مخلوق میں سے ہر مخلوق کو اپنا کوئی نہ کوئی نام تو نے سکھایا۔ دنیا کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اس کی کاؤنٹنگ آج تک نہیں ہو سکی، نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جتنی مخلوق کو تو نے
اپنا نام سکھایا، ان سارے ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور استأثرت من علم الغیب عندک، یا علم غیب کے اندر تو نے وہ نام چھپا رکھا ہے، اور علم غیب کا جاننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اب کوئی نام بچا؟ کوئی نام بچا نہیں. ایسے الفاظ اللہ کے محبوب نے استعمال کیے. اب دعا کیا مانگی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا، میری فکر، میری پریشانی، میرا دکھ، میرا غم، ہر چیز کا علاج تو اللہ اس چیز کو بنا دے. کتنا خزانہ ہے کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے. دعاؤں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خزانہ. افسوس ان کے نصیبہ کے اوپر کہ وہ حق کو چھوڑ کر، خیر کو چھوڑ کر جانے کیسی کیسی وادیوں میں یہ کلمہ گو مسلمان بھٹک رہے ہیں. اللہ کے اچھے ناموں کے حوالے سے دعا مانگنا. تیسرا، پہلا نیک اعمال، دوسرے اللہ کے اچھے ناموں کے وسیلے سے، اور تیسرا یہ ہے کہ زندہ شخص کا وسیلہ. جو آدمی زندہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس سے کہنا میرے لیے دعا کرنا. اور اس کا ایک فارمیٹ نبی نے بتایا. آج اس فارمیٹ کو سیکھ کر جائیں اور اس کی غلط تعبیر، غلط مطلب جو لوگوں نے بتایا اس کو بھی ہم سمجھتے ہوئے جائیں، تاکہ کوئی اللہ کا بندہ ہم اس کو صحیح بات بتا سکے. لہذا بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1010 نمبر کی روایت. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کانا اذا رہیتو. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی. عادت مطلب کیا ہوتی ہے؟ اس کو آدمی بار بار دہراتا ہے، اس کو عادت کہتے ہیں. ایک کام اس کو آدمی بار بار دہرا، اس کو عادت کہتے ہیں. عمر ابن الخطاب کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی قحط پڑ جاتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ قحط استسقا بالعباس بن عبد المطلب، تو اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو طلب کرتے اور ان سے کہتے آپ دعائے استسقا کیجئے. عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان سے کہتے کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے. وہ جب دعا کر چکتے، پیٹرن کا پارٹ نمبر 1، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسائے. عباس رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کرتے ہو. اس کے بعد عمر بن الخطاب دعا مانگتے، اللہم اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا قال فیسقون. اے اللہ جب تیرے نبی ہمارے درمیان میں تھے اور جب بارش نہیں برستی، تیرے نبی جب ہمارے بیچ تھے تو بارش نہیں برستی، تو ہم تیرے نبی سے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے بارش کے لیے، تو نبی دعا کرتے اور اے اللہ تو بارش کو برساتا. اے اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، اے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تو بارش کو برسا اور بارش ہو جاتی. یہ پیٹرن ہمیشہ چلتا جب بھی قحط پڑتا. اس کو لوگوں نے مذموم وسیلے کی دلیل بنایا. دلیل درست، استدلال غلط. دلیل صحیح ہے، نتیجہ غلط نکالا. وہ کیا ہے؟ وسیلے سے دعا مانگنا. دیکھو عمر بن الخطاب نے ابن عباس کا وسیلہ لگایا. وسیلہ لگانے کے 3 جو پیٹرن ہے. پیٹرن کا پہلا پارٹ نمبر 1، جو آدمی زندہ ہے، عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ان سے کہا. کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، اشکال کو کلیئر کر دیا. جب تیرے نبی موجود تھے تو ہم ان سے کہتے تھے، اب نہیں ہے، ان کے چچا موجود ہے تو جو موجود ہے اس سے دعا کروائی جائے.
عمر بن الخطاب کو اتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ 2 خوابوں کی تعبیر اللہ کے نبی نے کی کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، عمر بن الخطاب نے زیادہ پیا اور اس کی تازگی ناخنوں پر دیکھی گئی، اور اس علم کی تعبیر، اس دودھ کی تعبیر اللہ کے نبی نے علم سے کی کہ عمر بن الخطاب کو بہت علم دیا جائے گا۔ اتنا علم، یہی وجہ تو تھی کہ شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے ساتھ میں کپڑے کو دیکھا، اس کی تعبیر آپ نے عمر بن الخطاب کے کثرت علم اور تفقہ فی الدین سے کی کہ اللہ آپ کو بہت علم اور بہت سمجھ دین کی عطا کرے گا۔ ان کو اتنی سمجھ اللہ نے عطا کی تھی کہ آج کے دور کے کوئی سارے کے سارے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر یہ کہا جائے کہ تم کو زیادہ علم تھا عمر بن الخطاب سے، جبکہ نبی کے اعمال کو دیکھنے والے شواہد مشاہدین موجود تھے عمر بن الخطاب کے عمل کے لیے، قول کے لیے، اس کو چیک کرنے والے، ویریفائی کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے نبی اب نہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے حوالے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ابن عباس دعا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر، تیسرے سٹیج پر جس نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وہ کہتا ہے اللہ انہوں نے جو دعا مانگی ہے تو اس کو قبول فرما۔ دس از دا پیٹرن، یہ پیٹرن ہے۔ ایک اور دعا مسند احمد کے حوالے سے، آپ سند کی بات نہیں کریں گے، مضمون وسیلے کے لیے جو دلیل لائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس، ہم اس کے سند سے بات نہیں کر رہے ہیں مگر جو دلیل بنائی جاتی ہے وہ ہم کو معلوم ہو۔ ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کو جو ہے وہ حدیث نابینا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نابینا والی حدیث، نابینا شخص کی حدیث۔ وہ نابینا شخص آیا نبی کے پاس آتا، ہم سند سے بات نہیں کر رہے ہیں، لہذا جو ہے وہ سند کی بحث نہیں کر رہے ہیں کہ سند کیسی ہے، مگر دلیل جو غلط دی گئی ہے اس سے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دلیل وہی ہے جو انہوں نے دی ہے۔ نابینا آتا ہے نبی سے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کر لے اس کے اوپر، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ اگر تم چاہو صبر نہیں کرتے تو میں دعا کر دوں۔ کہا کہ نہیں، میرے لیے دعا کیجیے میری آنکھوں کی روشنی چلی آئے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اللہ سے دعا مانگو، تم اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تیرے رسول جو میرے حق میں دعا قبول مانگے اس کو تو قبول فرما۔ پیٹرن اس کا سیم، پیٹرن سیم، جو نبی دعا مانگے تو اس کو قبول فرما۔ اور پھر اس نے دعا مانگی، پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی آئی۔ پیٹرن کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اسٹیج نمبر 1۔ میں نے اپنی ممی سے کہا کہ امی میرے لیے دعا کرو، ایسا ایسا پرابلم ہے۔ میں نے کہا ابا میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ مسئلہ ہے۔ اسٹیج نمبر 1۔ اسٹیج نمبر 2، اے اللہ میری امی نے جو دعا مانگی ہے تجھ سے میرے لیے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اسٹیج نمبر 2۔ یہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ تو دعا کا دوسرا پہلو آج ہم نے دیکھا وہ کہ دعا کے لیے وسیلہ اختیار کیا جائے، محمود اور مسنون۔ اس کے 3 طریقے نبی نے، اللہ کے نبی نے سکھائے۔ نمبر 1، اپنے نیک اعمال کا حوالہ دینا، اس کے لیے کچھ ڈپازٹ کر کے رکھنا، ایسی کرنسی جو وقت کے اوپر چلے، اس میں ریا اور نمود کو شامل نہ ہونے دینا تاکہ یہ سکہ کھوٹا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ دینا۔ نمبر 3، نیک صالح جو زندہ شخص ہے اس سے دعا کے لیے کہنا اور اس پیٹرن کو فالو کرنا۔ اور محض کہیں بھی دیکھ کہ آپ دعا کریں، اگر ہم نے نہ بھی اختیار کیا تو بھی، مگر یہ طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔